دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، بیماری کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اس حدیث کی بیس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے۔ بلا کراہت کا مطلب اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی تصدیق مت کرو۔ حضرت عائشہ کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہ صرف یہ کہ کرتے نہیں تھے بلکہ اس کو انتہائی ناپسند کرتے تھے، ورنہ حضرت عائشہ اتنے سخت الفاظ کیسے کہہ لیتی۔ لیکن دوسری طرف حدیث میں ہے کہ کیا ہے۔ اب وہ حدیث مبہم ہے کہ کیوں کیا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یا تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ نہ پا رہے ہوں، بیسیوں احتمالات ہیں۔ تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ ایک عام قاعدے اور ایک عام معمول کو کسی ایک حدیث کی وجہ سے نہیں ترک کیا جائے گا بلکہ اس حدیث کی تعویل کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا عام معمول اگر ہوتا تو حضرت عائشہ سے زیادہ کون جانتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس لیے یہ عمل ضرورت کے وقت بلا کراہت جائز ہے، جب ضرورت نہ ہو تو پھر حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ بہرحال ہے، کہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا۔ اور حضرت عائشہ کے الفاظ اتنے سخت نہ ہوتے اگر یہ برا عمل نہ ہوتا تو جہاں ضرورت ہو وہاں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ہو، بعض وقت کچرا ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھ سکتا انسان، کچرا کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اتا سبات اتا قومین، پھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے پیشاب کرنے کے لیے، تو بعض دفعہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ ہے۔ نہ چھینٹے پڑنے کا خطرہ نہ بھی ہو تو بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن نبی کا جو ایک دفعہ کا عمل ہمارے سامنے آ گیا اس سے اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ ضرورت کے وقت اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو کموڈ آج کل آ رہے ہیں نا، ان میں بعض دفعہ خاص طور پہ ان علاقوں میں تو پانی نہیں ہوتا، یورپ میں امریکہ میں، وہاں بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو لازمی پیشاب کی چھینٹیں لگتی ہیں، تو پانی سے دھو نہیں سکتے آپ، پانی نہیں ہوتا، پانی بوتل میں اپنے ساتھ لے جانا پڑتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تاکہ ٹیشو سے اس کو صاف کر لے، کیونکہ اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹیں نہیں لگتی، بیٹھ کے پیشاب کرنے میں کموڈ میں چھینٹیں لگتی ہیں۔ تو کہیں ایسی ضرورت ہو تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ جگہ ہی نہیں ہوتی بیٹھ کر، غیر مسلم کنٹریز میں جو پیشاب کرنے کی جگہ ہے وہ بیٹھنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ان لوگوں نے بنایا، تو کیا کرے گا آدمی؟ کرسی تھوڑی لے کر آئے گا کہیں سے، جی میں بیٹھ کے پیشاب کروں گا کرسی لے کے، اب 2 اینٹیں رکھے گا وہاں، ایسا تھوڑی ہوگا، تو کھڑے ہو کر ہی کر لے پیشاب۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ ضرورت پڑتی ہے بعض چھینٹوں کی وجہ سے، تو بعض جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹیں نہیں لگتی، بیٹھ کے پیشاب کرنے میں چھینٹیں لگتی، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، تو وہاں تو پھر کھڑے ہو کر ہی پیشاب کیا جائے گا بھائی۔